حالانکہ پاکستان میں سچ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا انٹیلیجنس ایجنسیوں سے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فی الحال مجھے پاکستان میں اس کا صرف نیگیٹو استعمال نظر آ رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس کی کسی عورت کے دھڑ پہ اس کا سر لگا دیا گیا. آج کل جو خطرے کا نیا نام ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. حالانکہ پاکستان میں سچ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہے. تو اس لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کا ایک پازیٹیو آسپیکٹ بھی ہے اور ایک اس کا نیگیٹو آسپیکٹ بھی ہے. جو آپ نے ٹرم استعمال کی ڈیپ فیک، ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے کہ یو اے ای میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ، اور اتفاق سے میں نے بھی اس کانفرنس میں 3 دن تک صبح شام بہت سے سیشن اٹینڈ کیے، سمجھنے کی کوشش کی. تو جن لوگوں نے یہ جو ٹولز ایجاد کیے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، وہی لوگ ہمیں وہاں پہ یہ بتا رہے تھے کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹر ڈیپ فیک. یعنی کہ دنیا میں اگر اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کا بہت اس کی دھوم مچی ہوئی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو وہ کمپنیاں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جنہوں نے انٹروڈیوس کیا اور اب اس کو پروموٹ کر رہی ہیں، وہی آپ کو یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اس کو آپ نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. تو اس میں اس کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ڈیٹیکٹ ٹیکنالوجی. انہوں نے کہا جی یہ ڈیٹیکٹ ٹیکنالوجی ہے اور اس کے لیے لیگل فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے. تو ابھی تو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ کس طریقے سے ریاست کو یا سوسائٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو جس طرح میں آپ کو مثال دوں گا کہ جس طرح جب ٹیلی فون ایجاد ہوا تھا، تو ٹیلی فون ایجاد ہوا تو کچھ لوگوں نے اس پہ فتوے صادر کر دیے، کچھ لوگوں نے کہا اس کا بڑا اچھا، اس کے اچھے فوائد بھی ہیں. اسی طرح میگا فون ایجاد ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا یہ جو میگا فون ہے، لاؤڈ سپیکر ہے، یہ تو اس میں سے تو شیطان بولتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کو پازیٹیو استعمال کیا، کچھ لوگوں نے اس کو نیگیٹو استعمال کیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ میگا فون پہ کافر کے نعرے لگاتے ہیں، کچھ لوگ میگا فون پہ حمد و نعت جو ہے وہ سناتے ہیں آپ کو. تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہے. لیکن جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فی الحال مجھے پاکستان میں اس کا صرف نیگیٹو استعمال نظر آ رہا ہے. کیونکہ جن لوگوں کی ایکسیس میں ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ کیا کر رہی ہے، وہ ان کا زیادہ تر ٹارگٹ جو ہے وہ عورت ہے، خاتون ہے. خاتون خواہ وہ صحافی ہے یا پولیٹیشین ہے یا پولیس آفیسر ہے. میں نے دیکھا ایک پولیس آفیسر تھی، اس کی بھی یہ الٹی سیدھی تصویریں بنائی گئی. ابھی ایک بلوچ ایکٹیوسٹ ہے، وہ بیچاری جو ہے اس کو بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس کی کسی عورت کے دھڑ پہ اس کا سر لگا دیا گیا. تو مرد جو ہے وہ کم از کم ہماری سوسائٹی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو منفی استعمال کے اثرات ہیں اس کا اتنا شکار نہیں ہو رہے، کیونکہ یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے. تو اس لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نشانہ بھی عورتیں ہی ہیں فی الحال. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انٹروڈیوس اور پروموٹ کرنے والی جو کمپنیاں ہیں، انٹرنیشنل کمپنیاں بہت سی، میں نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، وہی آپ کو بتا رہی ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. مثلا جیسا کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست تھے، تو تھے نہیں بلکہ ہیں، ابھی بھی ہیں. تو انہوں نے ایک کام شروع کیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو بوٹس ہیں ان کو استعمال کر رہے تھے. تو انہوں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی، کچھ انہوں نے گیجٹس ڈھونڈے اور سراغ لگایا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے پاس کتنے بوٹس ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے اس کا
اپنی ریسرچ مکمل کی اور سراغ لگا لیا تو اپنی اب رپورٹ تیار کر رہے تھے کہ اچانک ان کو پتہ چلا کہ دوسری پولیٹیکل پارٹی نے بھی یہی کام شروع کر دیا، تو وہ اس کے پیچھے لگ گئے. اب بیک وقت وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو اب ان دونوں کے بارے میں وہ میری ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی. میں نے ان کو کہا آپ ریلیز کریں، ہم اس کو انشاءاللہ ہائی لائٹ کریں گے. ان کا ایک دن فون آیا، انہوں نے کہا 2 اور پارٹیوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا ہے. تو یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جن کو ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکری نہیں ملتی، انہوں نے یہ ایک نیا کام ڈھونڈ لیا ہے کہ وہ تھوڑی سی سکل پیدا کرتے ہیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھتے ہیں تھوڑا، اور الیکشن قریب آ رہا ہے، پھر وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں جی کہ یہ آپ کو اگر مشہور ہونا ہے یا اپنے جو مخالفین ہیں ان کو اگر آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹی وی چینلز یا اخبارات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کا کام کریں گے، یہ پیکج ہے ہمارا اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو پالیٹیشین صاحب جو ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے کریں گے. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹا کرو، کتنے پیسے چاہیے، چلے جی ڈیل ہو گئی. تو وہ جو میں نے جس اپنے دوست کا ذکر کیا جو ریسرچ کر رہا تھا، اس نے مجھے ایک بڑی عجیب و غریب بات بتائی. اس نے کہا کہ 3-4 لڑکوں نے ایک ٹیک کمپنی بنائی ہوئی ہے، صرف 4 لڑکے ہیں وہ، اور وہی لڑکے جو ہیں وہ بیک وقت 3 مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے پیسے کھا رہے ہیں اور ان تینوں پارٹیوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کروا رہے ہیں ان سے، اور اس کے پیچھے انہوں نے بارڈز بنائے ہوئے ہیں اور بارڈز بھی چل رہے ہیں ان کے. تو میں نے ان سے کہا پھر تو یہ تو بڑا دھماکہ خیز بات ہے، آپ تو بہت بڑا کمال ہو جائے گا آپ کا. انہوں نے کہا نہیں یار، اب ایک اور مسئلہ بھی آ گیا نا، ہم نے بھی تو گھر چلانا نا. تو ہمارے پاس بھی وہ آ گئے کہ جی چھوڑیں آپ کیا کر، یہ رپورٹ بنا کے آپ ہمیں دے دیں، بڑی زبردست ریسرچ ہے، اس کے اتنے پیسے. تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ ایک خطرہ ضرور ہے، لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. اور فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ جو جرنلزم ہے اس کو پازیٹیو جرنلزم کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. میں لمبی بات کر گیا، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو. مثلا اگر میں نے مصدق ملک صاحب کا انٹرویو کیا ہے اردو زبان میں، تو اب میں چاہتا ہوں کہ مصدق ملک صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے، میں نے ان کے ساتھ ایک کنورسیشن کیا اردو میں، تو یہ جو بنگلہ دیش میں جو ویورز ہیں میرے، وہ بھی اس کو دیکھیں، وہ بھی اس سے مستفید ہوں. تو ایک ایپ ہے، میں ایک ایپ اپلائی کروں گا تو جو میرے سوال ہیں وہ بھی بنگالی زبان میں ڈب ہو جائیں گے اور ان کے جواب بھی بنگالی زبان میں ڈب ہو جائیں گے، اور جو سکرین ہے اس پر ترجمہ جو ہے وہ بنگالی زبان میں آنا بھی شروع ہو جائے گا، اور اس میں لگیں گے صرف 10 یا 15 منٹ.